سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمانے باری پر، زمین و آسماں حیراں تھے اس طاعت گزاری پر۔ یہ فیضان نظر تھا یا کی مکتب کی کرامت، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑھاپے میں بڑی دعاؤں اور التجا کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن پاک سے پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بہت پیار و محبت فرماتے تھے۔ روایت میں ہے کہ فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عظمت میں سوال کیا، اے پروردگار عالم، تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تو یہ حال ہے کہ اب ان کے دل میں ان کے فرزند کی محبت بھی پیدا ہو چکی ہے۔ اے اللہ تعالیٰ، تیرا خلیل اور دوست کہلانے کا تو وہی حق رکھتا ہے جس کے دل میں تیری محبت کے سوا کسی دوسرے کی گنجائش ہی نہ ہو۔ اے ایمان والو، یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس طرح امتحان لیا کہ ان کے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم دے دیا تاکہ فرشتوں کے سوال کا جواب ہو جائے اور فرشتے بھی دیکھ لیں کہ بلا شک و شبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیل اور دوست ہیں۔ 8ویں ذی الحجہ کی رات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کا حکم سنا رہا ہے کہ اے ابراہیم علیہ السلام، قربانی کرو۔ آپ نے صبح ہوتے ہی 100 اونٹوں کی قربانی اللہ تعالیٰ کے نام پر کر دی، مگر جب دوسری رات ہوئی یعنی 9ویں ذی الحجہ کی رات بھی یہی خواب دیکھا تو آپ نے پھر 200 اونٹوں کی قربانی پیش کر دی، مگر جب تیسری رات بھی یہی خواب دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ تعالیٰ، کیا چیز تیری راہ میں قربان کروں جس کا تو مطالبہ فرما رہا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ابراہیم علیہ السلام، تم میری راہ میں اس چیز کو قربان کرو جس کو تم دنیا میں سب سے زیادہ محبوب رکھتے ہو اور پسند کرتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ خواب دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا حکم سن کر نہ گھبرائے اور نہ ہی پریشان ہوئے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے۔ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر شریف 7 برس یا 13 برس کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نیک بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اے نیک بخت خاتون، آج تمہارے پیارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی ایک بہت بڑے بادشاہ کے دربار میں دعوت ہے۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ بہت خوش ہوئی اور اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہلایا اور اچھے کپڑے پہنائے، آنکھوں میں سرما ڈالا اور بالوں میں کنگھی کیا اور دولہا بنا کر باپ کے ساتھ کر دیا۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آستین میں رسی اور چھری چھپا کر ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو مکہ مکرمہ سے مینا کے میدان کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر شیطان مردود ابلیس لعین بڑا پریشان تھا کہ کسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قربانی کرنے سے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان ہونے سے روکا جائے، اس لیے کہ قربانی کا بہت بڑا انعام ہے اور انعام و اکرام کو نہ ملنے دیا جائے۔ سب سے پہلے شیطان ایک بوڑھے کی شکل بنا کر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گیا اور کہنے لگا، اے ہاجرہ، آج حضرت ابراہیم علیہ السلام تیرے پیارے بیٹے کو کہاں لے گئے ہیں؟ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اپنے دوست سے ملاقات اور مہمانی کے لیے لے گئے ہیں۔ شیطان بولا، مہمانی وغیرہ کچھ نہیں ہے، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے لے گئے ہیں۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، کیا کوئی مہربان باپ اپنے پیارے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ تو شیطان نے کہا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کو میری راہ میں ذبح کرو۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، تو شیطان ابلیس معلوم ہوتا ہے جو مجھے دھوکہ دینا چاہتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو یہ تو ایک اسماعیل ہے، اگر ہزاروں ہو تو میں ہر ایک کو اپنے پیارے اللہ تعالیٰ کے نام پر قربان کر دوں اور اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی حاصل ہو جائے۔
यह तो हमारे लिए और हमारे बेटे के लिए बड़ी सआदत की बात है। शैतान का मकर हजरत हाजरा पर न चल सका और इब्लीस जलील होकर वहां से भागा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुआ और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि आपके बाप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आपको कहाँ ले जा रहे हैं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने दोस्त के यहाँ मेहमानी में ले जा रहे हैं। शैतान दुश्मने इंसान बोला नहीं बल्कि वह आपको ज़बह करने के लिए ले जा रहे हैं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या कोई मुशफिक व मेहरबान बाप अपने हसीनो जमील बेटे को ज़बह करता है। तो शैतान मरदूद ने कहा कि ए इस्माइल तुमको ज़बह करने का हुक्म अल्लाह ताला ने दिया है कि इब्राहिम तुमको अल्लाह ताला की राह में ज़बह करें। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर अल्लाह ताला का हुक्म है कि मैं ज़बह किया जाऊं तो यह मेरे लिए बड़ी सआदत की बात है। जान देती हुई उसकी थी, हक तो यह है कि हक अदा न हुआ। फिर इब्लीस लईन उनसे नाउम्मीद होकर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आया और कहने लगा ए इब्राहिम अलैहिस्सलाम तुम तो एक ख्वाब की बुनियाद पर अपने प्यारे और खूबसूरत बेटे को ज़बह करना चाहते हो। हज़रात मोहतरम यह बात याद रखिए कि नबी का ख्वाब हकीकत में वही इलाही और हुक्म इलाही होता है, इसलिए आम बंदों का ख्वाब देखना गलत हो सकता है लेकिन नबी का ख्वाब गलत नहीं हो सकता और न उसमें शैतान का वसवसा शामिल हो सकता है। हमारे हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वादी मिना में तशरीफ लाए तो शैतान मरदूद जुमरे उक़बा के पास आपके सामने आ गया और आपको कुर्बानी करने से रोकना चाहा तो आपने शैतान लईन को 7 कंकरियां मारी यहाँ तक कि वह जमीन में धंस गया। फिर शैतान मरदूद जुमरे सानिया के पास आया तो फिर उसे 7 कंकरियां मारी यहाँ तक कि वह जमीन में धंस गया। फिर तीसरी मर्तबा शैतान लईन जुमरे कुबरा के पास आया तो फिर उसे 7 कंकरियां मारी यहाँ तक कि वह जमीन में धंस गया। तिबरानी बहवाले बहार शरीयत। ऐ ईमान वालो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का शैतान मरदूद को कंकर मारना इतना पसंद आया कि क़यामत तक के लिए हाजियों को हुक्म दे दिया गया कि कंकरियां मारी जाए। अगरचे आज शैतान उस जगह नजर नहीं आता है लेकिन तीनों जुमरात पर कंकरियां मारना सुन्नत इब्राहिमी को जिंदा रखना है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने प्यारे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से जो गुफ्तगू की उसको कुरान पाक में कुछ इस तरह बयान किया गया है क़ाला या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनामे अन्नी अज़बहुका फंजुर मा तरा क़ाला या अबती फ़अल मा तुअमर सतजदूनी इंशा अल्लाहु मिनस साबिरीन। यानी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ बेटा मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ तो ऐ बेटा अब तू बता तेरी क्या राय है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया ऐ अब्बा जान अल्लाह ताला ने आपको जिस बात का हुक्म दिया है उसको आप कर डालिए, इंशाअल्लाह ताला आप मुझको साबित पाएंगे। हजरात अगर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नेक व सालेह बाप होने में लाजवाब हैं तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी सआदतमंद बेटा होने में बेमिसल व बेमिसाल हैं। अगर अजीमुशान बाप कुर्बान करने के लिए तैयार है तो अजीमुल मुर्तबत बेटा भी कुर्बान होने के लिए तैयार है। न उस बाप का कोई जवाब है न उस बेटे का कोई सानी है। सआदतमंद बेटा झुक गया फरमाने बारी पर, जमीनो आसमां हैरान थे उस ताअते गुजारी पर। यह फैजान नजर था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाबे फर्जंदी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया अब्बा जान मेरी 3 वसीयत है। पहली वसीयत यह है कि मुझे कुर्बान करने से पहले आप मेरे हाथ पांव को रस्सी से बांध दें ताकि ज़बह के वक्त मेरा तड़पना देखकर आपको रहम न आए। और दूसरी वसीयत यह है कि आप मुझको मुंह के बल लेटाना क्योंकि आपके सीने में बाप का दिल है। कहीं ऐसा न हो कि मेरे खूबसूरत चेहरा को देखकर आपके सीने में दिल धड़क जाए और आपका हाथ ज़बह करने से रुक जाए। तीसरी वसीयत यह है कि मेरे ज़बह होने की खबर मेरी प्यारी माँ को न दीजिएगा वरना मेरी माँ मेरे गम को बर्दाश्त न कर पाएगी।
اور اس کا دل پاش پاش ہو جائے گا۔ اس گفتگو کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں کو رسی سے باندھ دیا اور آپ کو منہ کے بل ایک پتھر کی چٹان پر لٹا دیا اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نرم و نازک گلے پر چھری چلا دی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی شان کا جلوہ دیکھیے کہ تیز چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن کو کیا کاٹتی، گردن کا ایک بال بھی نہ کاٹ سکی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ اور بیٹے روتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، اے مولا کریم، تو ہماری قربانی کو کیوں قبول نہیں فرما رہا؟ پھر دوسری مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری طاقت سے چھری چلاتے ہیں اور ذبح کرنا چاہتے ہیں، مگر پھر بھی چھری ایک بال بھی نہیں کاٹ پاتی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جلال میں آ کر چھری کو ایک بھاری پتھر پر پٹک دیتے ہیں، جس سے پتھر دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ تو آپ چھری سے فرماتے ہیں، اے چھری، تو ایک بھاری اور مضبوط پتھر کو کاٹ کر دو ٹکڑے کر سکتی ہے اور میرے بیٹے اسماعیل کے نرم و نازک گلے کو کیوں نہیں کاٹتی؟ تو چھری زبان حال سے عرض کرتی ہے، اے اللہ کے خلیل، جب آپ نار نمرود بھڑکتی ہوئی آگ میں تشریف لے گئے تو آگ کے شعلوں نے آپ کو کیوں نہیں جلایا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آگ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ میرے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہ جلانا۔ تو چھری نے کہا، اے ابراہیم، آپ کو ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ ابراہیم کو نہ جلانا، اور مجھے 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ہے کہ اسماعیل کے نرم و نازک گلا کو نہ کاٹنا۔ اب میں اللہ تعالیٰ کا حکم مانوں یا خلیل اللہ کے حکم پر عمل کروں؟ یہ منظر تھا کہ فرشتے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے تعلق اور محبت اور اس کی رضا و خوشنودی کے لیے قربانی کا جذبہ دیکھ کر پکار اٹھے کہ بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیل اور دوست ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس جذبہ وفاداری اور شان اخلاص و ایثار پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پیار آ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے سدرہ کے مکی جبریل امی، جنت سے ایک مینڈھا لا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ لٹا دو اور میرے خلیل کے پیارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اٹھا کر ان کے ہاتھ پاؤں کی رسی کو کھول دو۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام نے ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اٹھا لیا اور ان کی جگہ پر جنتی دمبا لٹا دیا۔ اب تیسری مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی تو چھری چل گئی اور دمبا ذبح ہو گیا اور قربانی ہو گئی، مگر جب آنکھ کی پٹی کو کھول کر دیکھا تو عجیب و غریب منظر نظر آیا کہ میرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دمبا ذبح کیا ہوا پڑا ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک طرف کھڑے ہو کر مسکرا رہے ہیں۔ اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر پڑھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وللہ الحمد کہا۔ صدا آئی، اے میرے خلیل، تیرا امتحان ہو گیا اور تو امتحان میں کامیاب ہو گیا اور تیرا بیٹا بھی بچا لیا گیا اور اس کی جگہ جنتی دمبا ذبح ہو گیا، اور یہ قربانی قیامت تک کے لیے تیری سنت اور یادگار بنا دی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان فرماتا ہے، فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ۔ تو جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن رکھی اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹایا، اس وقت کا حال نہ پوچھ، اور ہم نے اسے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم۔ بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔ بے شک یہ روشن جانچ تھی اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے کر اسے بچا لیا، اور ہم نے پچھلوں میں اس کی تعریف باقی رکھی، سلام ہو ابراہیم پر۔
حضرت علامہ اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت علامہ بدرالدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تحریر فرمایا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام 4 مرتبہ اپنی پوری طاقت صرف کر کے پرواز کرتے ہوئے زمین پر تشریف لائے۔ پہلی مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے آگ میں ڈالا گیا، آپ آگ کی طرف جا رہے تھے تو میں نے سدرہ سے پرواز کی اور اس قوت سے چلا کہ اللہ تعالیٰ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں پہنچنے سے پہلے آپ کے پاس پہنچ گیا اور اللہ تعالیٰ کا حکم سنا کر آگ کو گلزار بنا دیا۔ دوسری مرتبہ میں سدرہ پر تھا جب تیسری بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو اٹھایا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا چاہا۔ تھوڑا سا فاصلہ باقی تھا کہ چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے تک پہنچ جاتی۔ میں نے بڑے قوت کے ساتھ سدرہ سے پرواز کیا، جنت میں گیا اور میڈا لیا۔ چھری کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے تک پہنچنے سے پہلے وادی منا میں آپ کے پاس پہنچ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اٹھا لیا اور ان کی جگہ جنتی میڈھا کو لٹا دیا۔ تیسری مرتبہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا جا رہا تھا، رسی کاٹ دی گئی تھی، کنویں کا آدھا راستہ طے ہو چکا تھا کہ میں سدرہ سے پوری قوت کے ساتھ چلا، جنت میں گیا اور ایک تخت لیا، اسے اٹھا کر اس کنویں میں حاضر ہوا۔ ابھی حضرت یوسف علیہ السلام پانی پر نہیں پہنچے تھے کہ میں نے تخت بچھا کر اس پر آپ کو بٹھا دیا۔ چوتھی مرتبہ جب جنگ احد میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہو گیا، خون پاک کا قطرہ زمین کی طرف آ رہا تھا تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے جبرائیل، اگر میرے محبوب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خون پاک کا قطرہ زمین پر گر گیا تو تمام زمین جل کر راکھ ہو جائے گی، تو جلدی جا اور زمین پر گرنے سے پہلے اٹھا لے۔ میں پوری تاب و طاقت سے سدرہ کی بلندی سے چلا اور خون پاک کا قطرہ زمین پر پڑے کہ اس سے پہلے میں نے پہنچ کر اٹھا لیا۔ ملخصاً، اے ایمان والو، حضرت جبریل علیہ السلام ہمارے پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے در کے خادم اور آپ کی بارگاہ کے غلام ہیں۔ جب خادم در اور بارگاہ غلام حضرت جبریل علیہ السلام کی طاقت و قوت کا یہ عالم ہے تو مالک جن و بشر محبوب خدا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طاقت و قوت کا کیا عالم ہوگا۔ حضرات، قربانی کرنے سے برکت و رحمت ہوتی ہے، ظاہر میں مال و دولت خرچ ہوتا ہے، مگر حقیقت میں جو مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے وہ گھٹتا نہیں ہے بلکہ وہ مال بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ دنوں رات ہم لوگ اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ جو جانور اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح کیے جاتے ہیں وہ زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں، اور وہ جانور جو اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح نہیں ہوتے وہ زیادہ تعداد میں موجود نہیں ملتے۔ تو یقیناً آپ کا سچ اور حق فیصلہ یہی ہوگا کہ جو جانور اللہ تعالیٰ کے نام پر ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں ہر دن ذبح ہوتے ہیں، پھر بھی ان جانوروں کی تعداد گھٹتی نہیں بلکہ ایک ہی مقام پر ہزاروں گائے، بھینس، اونٹ اور بھیڑ بکریاں موجود نظر آتی ہیں۔ اس کثرت میں جو برکت ہے اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ جانور اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح کیے جاتے ہیں اور ان کی قربانی دی جاتی ہے۔ لہٰذا صاف طور پر ظاہر اور ثابت ہو گیا کہ جان ہو یا مال اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دیے جاتے رہیں گے تو اس میں بے پناہ برکت و رحمت ہوتی رہے گی اور پھولتا اور پھلتا رہے گا، اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ کے نام پر قربان نہیں کیا جاتا وہ دھیرے دھیرے گھٹتی چلی جاتی ہے، اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ چیز برباد و فنا ہو جاتی ہے۔ اے ایمان والو، آج جتنی قربانیاں ہو رہی ہیں یا قیامت تک ہوتی رہیں گی، قربانی کرنے والے کو اجر و ثواب تو ملے گا ہی، لیکن جملہ قربانیوں کا اجر و ثواب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی ملتا رہے گا، اس لیے کہ اس نیک کام کی شروعات ان بزرگوں نے کی ہے۔ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے تو ہم کو بھی کوئی نیک کام کر گزرنا چاہیے۔ ہو سکے تو اللہ تعالیٰ کا گھر مسجد تعمیر کرے،
قیامت تک نماز و عبادت ہوتی رہے گی اور ان سب کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ اس خوش نصیب کو عطا فرماتا رہے گا جس نے مسجد تعمیر کی ہے۔ ہو سکے تو کوئی مدرسہ بنا ڈالے، قرآن و حدیث کی تعلیم ہوتی رہے گی، حافظ و عالم بنتے رہیں گے اور نماز و روزہ اور حج و زکوٰۃ کے مسائل بتاتے رہیں گے اور اللہ و رسول کی محبت و الفت کا پیغام دیتے رہیں گے اور اسلام و ایمان کا پیغام بتاتے اور سناتے رہیں گے، اور ان تمام امور خیر کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ اس خوش نصیب شخص کو قیامت تک عطا فرماتا رہے گا جس شخص نے مدرسہ تعمیر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے نیک کاموں کی ہمیں بھی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لیے بہت خوش ہو کر قربانی کرے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حالات سے واقف و خبردار ہے۔ قربانی کرنے میں نہ دکھاوا ہو اور نہ ہی ناموری ہو، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اور سنت ابراہیمی پر عمل کرنے کے لیے قربانی کی جائے۔ اللہ تعالیٰ انہی بندوں کی قربانی کو قبول فرماتا ہے جن کے اعمال میں تقوی اور پرہیزگاری پائی جاتی ہے۔ قربانی کی حقیقت اس حدیث پاک سے واضح ہو جاتی ہے جس کو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے ہمارے حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، ماہ الاضحی یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ تو ہمارے سرکار احمد مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس قربانی سے ہمیں کیا ثواب ملے گا؟ قال بکل شعرۃ حسنہ، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ اے ایمان والو، جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے ہمارے پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قربانی کی حقیقت کیا ہے، تو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی اللہ تعالیٰ کے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ گویا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو نیک امر و فعل خیر اللہ کے نیک بندوں کی عادت و سنت ہیں، اسی کو اللہ تعالیٰ اپنی عبادت بنا دیتا ہے۔ اسی لیے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قربانی جیسی عظیم عبادت کو اللہ تعالیٰ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت قرار دیا ہے۔ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک اور اچھے بندوں سے اس قدر پیار و محبت فرماتا ہے کہ ان کی ادا اور طریقہ کو ثواب و رحمت کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ بس جب ہم نے یہ حکمت و نکتہ سمجھ لیا تو ہم پر لازم ہے کہ جو حضرات اللہ والے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، ان کے طریقوں کو ہم اپنائیں اور ان کے دامن سے وابستہ رہیں۔ اسی میں دونوں جہاں کی کامرانی و کامیابی ہے۔ قربانی کے دنوں میں جو عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ عمل قربانی کرنا ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت آدم کی اولاد یعنی انسان کا کوئی عمل قربانی کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ محبوب و پسندیدہ نہیں ہے۔ بے شک قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں اور بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا۔ اور ایک دوسری جگہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے، پس خوش ہو کر قربانی کرو۔ اور دوسری جگہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ موٹا اور تندرست جانوروں کی قربانی کرو، اس لیے کہ یہ قربانی کے جانور پلسرات پر تمہاری سواری ہوں گے۔ صاحب نصاب مسلمان مرد و عورت پر ہر سال قربانی کرنا واجب ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر سال قربانی فرماتے اور امت کو بھی ہر سال قربانی کرنے کا حکم دیا، اور طاقت رکھتے ہوئے
कुर्बानी न करने वाले से सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए इरशाद फरमाया कि जो शख्स ताकत होते हुए कुर्बानी नहीं करता, हो सकता है कि वह यहूदी होकर मरे या ईसाई होकर मरे। और एक जगह हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी का बकरा ज़बह किया और दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन व मिन उम्मति मुहम्मदिन, यानी ऐ अल्लाह ताला इस कुर्बानी को मेरी और मेरी आल और मेरी उम्मत की तरफ से कबूल फरमा। और जो मोमिन मुसलमान उम्मती गरीबों नादार हैं और गुर्बत व मुफलिसी के सबब वह कुर्बानी नहीं कर सकते, तो खुद हम गरीबों के आका, हम फकीरों के सरबत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनकी जानिब से कुर्बानी का एक मेढा ज़बह किया और दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा हाज़ा अन्नी व अम्मन लम युदह मिन उम्मती, यानी ऐ अल्लाह ताला इस कुर्बानी को मेरी जानिब से और मेरे उस उम्मती की तरफ से जो कुर्बानी की ताकत नहीं रखता है, तू कबूल फरमा ले। हजरत हंस रदियल्लाहु ताला अन्ह फरमाते हैं कि मैंने हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्ह को 2 मेंढों की कुर्बानी करते हुए देखा, तो मैंने उनसे दरियाफ्त किया कि यह 2 कुर्बानी आपने क्यों किया? तो हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्ह ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझे वसीयत फरमाई कि मैं आपकी तरफ से कुर्बानी किया करूं, इसलिए मैं आपकी तरफ से कुर्बानी करता हूं। ऐ ईमान वालों, हदीस शरीफ से साबित हो गया कि बुजुर्गाने दीन, औलिया कराम, हुजूर गौसे आजम, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज और सरकार आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अपने शेख हैं, अपने माँ बाप हत्ता की किसी भी मोमिन मुसलमान की जानिब से कुर्बानी करना जायज़ और दुरुस्त है, चाहे वह जिंदा हो या वसाल फरमा चुके हों। वह मुसलमान बड़ा खुशनसीब है जो अपने प्यारे नबी मेहरबान रसूल रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जानिब से कुर्बानी करता है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक रफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।